الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق جمیع علماء کرام، ائمہ خطبہ حضرات، مشائخ اعظام، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور تمام سنی تنظیمات کے کارکنان، آج کا ہمارا یہ پروگرام، یہ ریلی تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت اور قائدین اہل سنت و جماعت کی رہائی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ ہم اس میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ الحمدللہ تعالی ہم شروع دن سے آج تک بڑے پرامن لوگ ہیں۔ دنگا فساد، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، مار دھاڑ، یہ نہ کل ہمارا مشن تھا نہ آج ہے۔ ہم امن کے دائی ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، امن پھیلاتے ہیں اور امن کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارے اس امن کو اور ہماری اس پرامن سوچ کو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی بزدل ہیں، کوئی ڈھوکل ہیں اور کوئی ڈرنے والے، یہ دنیاوی لاؤ لشکر یا اثر و رسوخ ان کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ تو تاریخ شروع دن سے آج تک آپ پڑھ لیں، یہ حق و باطل کا معرکہ شروع دن سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ آپ روز اول سے لے کر آج تک بالکل نیوٹرل، غیر جانبدار کسی مورخ کو پڑھ لیں، حق اور باطل یہ شروع دن سے اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرت، دلیری، بہادری، بے باکی، شجاعت اور ہمت اور فتح کامل کا سہرا ہمیشہ رب نے حق والوں کو عطا فرمایا ہے۔ باطل اس نے جتنے بھی رخ بدلے، یہ جب بھی حق کے مقابلے میں آیا، اس کو ہمیشہ ذلت سے ہی دوچار ہونا پڑا۔ آج بھی اس وقت جو حالات ہیں، اہل سنت و جماعت یہ کوئی آج پیدا ہونے والی سوچ کا نام نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی سے جب توحید و رسالت کا اعلان فرمایا تھا، تو پہلا بندہ جس نے اس حقانیت کو قبول کیا تھا، جن کو ہم افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کہتے ہیں، کل جو حقانیت ابو بکر کے سینے میں تھی، آج وہ امام احمد رضا کے نوکروں کے سینوں میں ہے۔ اور وہی جذبہ، وہی الحمدللہ جنون، وہی مشن، وہی نظریہ، وہی کاس آج بھی ہمارا ہے۔ اس امت کے پہلے امام نے مصطفیٰ کے بعد قیامت تک یہ پیغام دے دیا تھا کہ باطل جتنی بڑی تعداد میں مرضی ہو، تم نے میدان نہیں چھوڑنا، فتح ہمیشہ مصطفیٰ کے نوکروں کی ہوگی۔ ہمیشہ عزت اللہ اس حضور کے غلاموں کو عطا فرمائے گا۔ اور میں بڑے ہی دھیمے لہجے میں، کوئی جذباتی ہو کے نہیں، کوئی یہ نہیں کہ بھئی جذبات کی روح میں بے کے بغیر ہوش و آواز کے کہہ رہا ہوں، میں بڑے تحمل سے اور بڑی ہی گرپ کے ساتھ، سوچ اور بچار کے بعد، پوری سمجھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے کہا تھا نا کہ درندے میری بوٹیاں بھی نوچ جائیں، لیکن میں حضور کی عزت والے دین کے تحفظ والے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
تو ہم بھی اداروں کے جو لوگ ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہم بھی سب سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ پکڑنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا، اریسٹ کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا، گرفتار کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اپنے سارے تھانے کھول دو، ساری جیلیں کھول دو، مصطفیٰ کے غلام تمہاری جیلوں کو آنے کو تیار ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، تمہاری جیلیں تھوڑی ہو جائے گی، مصطفیٰ کے غلام زیادہ ہیں الحمدللہ تعالی۔ ہم میں پہلے کہہ چکا، ہم اپنی طرف سے کسی دنگا فساد کے قائل نہیں، لیکن جب اس حد تک ہمیں دیوار سے لگانے کی بات ہوگی اور ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ جو صرف ہمارے ساتھ اس وقت حکومت روا رکھے ہوئے ہے، اگر یہی کچھ رہے گا تو یہ بھولنا نہ 14 صدیوں میں غازی صرف سنیوں میں ہوئے ہیں، سنیوں میں۔ روافض ہوں یا خوارج، وہ جتنا مرضی پھدک لیں، جتنا مرضی وہ ناچ لیں اور رقص کر لیں، ان میں کوئی ایسا سینہ نہیں جو ممتاز قادری کی طرح سینہ تان کے جیل اور سوری اپنا تختہ دار کی طرف جانے والا ہو۔ اس طرح کا کسی کے پاس نہیں، اہل سنت و جماعت کے پاس ہے، اور ہم الحمدللہ تعالی پوری دلیری کے ساتھ اس میدان میں ہیں اور یہ مشن جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ سب دوستوں سے، اہل سنت سے میری یہ گزارش ہے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، سب کو جوڑیں، قریب کریں، ایک اتفاق اور اتحاد کا ماحول بنائیں اور آگے بڑھیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ جو امتحان پہ امتحان آ رہا ہے نا، اس کے بعد اہل سنت کی فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں، اس کے بعد اہل سنت کی فتح اور سویرا آنے والا ہے، اور وہ کہ جو انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ اور ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ حکومت، انتظامیہ جلد از جلد اہل سنت و جماعت کے محبوب قائدین، حضرت قائد اہل سنت، مفکر اسلام، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مرد حر جرنیل اہل حق حضرت قاری محمد زوار بہادر صاحب دامت برکاتہم، اور اس کے علاوہ جتنے اہل سنت کے علماء عوام کو گرفتار کر رکھا ہے، انہیں جلد از جلد رہا کر دیں۔ عافیت اسی میں ہے اور خیر اسی میں ہے، ملک کی بھی، ہماری بھی اور آپ کی بھی، اور نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ انتظار کریں، حالات پھر ملک کے پہلے بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو رویہ آپ نے روا رکھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ، اور اس میں نے اس دن بھی وہاں بھی کہا تھا، آج پھر یہاں کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی خام خواہ گواہی فائر کر رہا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مازے بڑھ مارنی نہیں، میں بڑھ نہیں مار رہا، میں حقیقت بول رہا ہوں اور 100% آزما کے بول رہا ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے کراچی سے لے کے وہ ہزارے تک اور لسبیلا کوئٹہ سے لے کے کشمیر تک روافظ اور ان کے سارے ایجنٹ، ان میں سے ہم نے سب کو آزمایا اور پوری طرح آزمایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہے، وہ سارے رل کے امام محمد رضا کے کسی ایک نوکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے دامن میں سوائے جہالت کے، ظلمت کے، تاریکی کے، اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سوائے گالیوں کے، سوائے برگوں کے اور کچھ نہیں جانتے، نہ وہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارا آج بھی اعلان ہے، اگر کسی کو بھی یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب تو اندر ہیں، ابھی جیل میں ہیں، میں ناچیز ابھی بھی حاضر ہوں، اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ پورا رافضی ٹولہ، ان میں سے ان کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک، اور بالخصوص اس تحریک میں وہ مکرو چہرے والا جو کہہ رہا تھا میں کورٹ میں آ کے دلائل دوں گا ڈاکٹر جلالی کے خلاف، میں نے اس کو بھی کہا، اس کے بہت سارے چھوکروں کو کہا، اور اب بھی یہاں کہہ رہا ہوں، ان کو اگر ہمت ہے ہمارے سامنے بیٹھیں، باقی دلائل بعد میں ہوں گے۔ میرا چیلنج ہے، میرے امام کے العطاء النبویہ
فی الفتاوی الرضویہ، فتاوی رضویہ کا صرف خطبہ پڑھ کے سنا دیں ہم مان لیں گے تمہارے پاس علم ہے، صرف فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ بس، ہم اس کے سیغے بھی نہیں پوچھتے، تعلیلات بھی نہیں کرواتے، علم و سیغہ اور قانون چکے والی کے قانون بھی نہیں سنتے اور ترکیب بھی نہیں کرواتے، ہم کہتے ہیں صرف خطبہ درست بغیر اعراب لگوائے، اعراب لگوا کے ہائی لائٹ کر کے نہیں، جیسے ہے ویسے اس کو پڑھ کے سنا دو، تو دھرتی پر کوئی رافضی ماں کا پلید بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جو میرے امام کا خطبہ پڑھ کے سنا سکے، اور اہل سنت سے مقابلے کی باتیں کرتے ہو، سن لو امام احمد رضا تاجدار بریلی کا ہر ناکر روافض کو اپنے قدموں تلے راندتا رہے گا۔ اور میری آخری اب سے گزارش یہ ہے، تین چیزیں، ایک اہل سنت و جماعت کے جہاں تک آپ سے ہو سکے اتحاد کی بات کریں، جو آپ سے بخوشی ملنا چاہے اس کو ساتھ ملائیں، اور دوسرا دل کھلا رکھ کے، اور دوسرا روافض کا ٹکا کے رد کریں۔ ہر بندہ آج اپنے منبر کو وقف کر دے ان کا رد کرنے کے لیے جنہوں نے نبی کے گھرانے کی مقدس کلیوں کو مسلا تھا، ان کا رد کرنے کے لیے اپنے منبر کو وقف کر دو۔ اور تیسرا، ہر جگہ ہر سطح پہ یہ آواز اپنی ہم نے بلند کرتے رہنا ہے کہ ہمارے علماء کو، مقتدر علماء کو فی الفور رہا کر دو، وگرنہ تحریک پھر آگے چلتی رہے گی، اور یہ نہ ہو کہ پھر اگلا ایسا مرحلہ آ جائے جس مرحلے میں پھر آپ سے نظام سنبھالا نہ جا سکے۔ پوری دنیا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی حمایت کر چکی ہے سوائے چائلوں کے، اور پوری دنیا، اور ہم الحمدللہ تعالی اس سلسلہ میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور ہر سطح پہ کریں گے، جس جگہ جس مقام پر۔ اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں، پولیس کھڑی ہے یہاں، باقاعدہ انتظامیہ کھڑی ہے، میں اب بھی اعلان کر رہا ہوں، اگر کسی عام بندے کو، کسی بھی سنی کو ان احتجاجی پروگرامز کے اندر ریلیوں میں آنے پر کوئی مسئلہ ہو، تو وہ اگر کسی پر پرچہ ہو نا، تو اس پرچے کسی پر بھی ہو، اس پرچے پر مجھ مختار کا نام درج کر کے مجھے گرفتار کر لو، اس کی جگہ پر ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، مجھے گرفتار کر لو۔ ہمارے عام سنی کسی سادے کو کوئی کچھ نہ کہے، ہمارے اپنا جو وہ کسی بھی اہل سنت کے ورکر کو کوئی کچھ نہ کہے، ہم حاضر ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے نا مبالغے کی، میں نے وہ سوئے اس وقت ماحول یا اس وقت ننگے ملت وہ جو نارووال کا ہے، ہم نے ان کے بڑے قریبی لاہور کے بڑے ذمہ دار کو کہا، میں نے کہا اسے کہو لاہور آ جائے، ہم تجھ سے مناظرہ کیا مبالغہ بھی کرنے کو تیار ہیں، پر تو اتنا کر کے صرف باہلا یباہلو مباہلہ سے ہمیں صرف صغیر کی گردان سنا دے، بس اتنا سنا دے، پتہ تو چلے مبالغہ کہتے کس کو ہیں، تجھے پتہ بھی یہ گنگے بہرے انتے کللے کہ مبالغہ ہوتا کیا ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دو، اور اس کے بعد پھر جو کہو گے کریں گے۔ خدا کے کرم سے آگ نے بھی انہیں جلانا ہے جن کے اندر صحابہ کی دشمنی پائی جاتی ہے۔ اس لیے گھبرائے کوئی نہ، ڈرے کوئی نہ، کھل کھلا کے جہاں آپ کو آواز دی جائے آپ پہنچیں، اور اس مشن میں باقاعدہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن میں سرخروئی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلک کا بول بالا فرمائے۔ جو ہمارے لوگ علماء اہل سنت کے قائدین اس وقت پابند سلاسل ہیں، مولا تعالی کربلا والوں کا صدقہ انہیں باعزت رہائی عطا فرمائے۔ ہم ایک مرتبہ پوری طرح گج وج کے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ناموس رسالت کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، ناموس اہل بیت کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، عقائد و نظریات اہل سنت کے تحفظ کی خاطر ہر باطل سے ہم ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کتے کو مار گرائیں گے۔